سلام، مصافحہ اور معانقہ کی سنتیں۔ مصافحہ کا لفظ جو ہے صفح سے نکلا ہے، صفح کہتے ہیں ہتھیلی کو، اسی سے لفظ صفحہ نکلا ہے، صفحہ۔ صفحہ کس کو کہتے ہیں؟ پیج کو۔ تو ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے یہ صفحے کی طرح ہے یا پیج کی طرح ہے جس کے اوپر لکھا جاتا ہے، یعنی اس سے ملتی جلتی چیز ہے۔ تو مصافحہ کا کیا مطلب ہے؟ باب مفاعلہ سے ہتھیلی سے ہتھیلی ملانا، یعنی ہاتھ ملانا، جس کا آپ کہتے ہیں نا ہینڈ شیک۔ تو مصافحہ از ہینڈ شیک۔ اور معانقہ، معانقہ کا لفظ جو ہے یہ عنق سے نکلا ہے۔ عنق عربی میں گردن کو کہتے ہیں۔ تو معانقہ ایک دوسرے سے گردن ملانا یعنی گلے ملنا جس کو کہتے ہیں۔ فرمان الہی ہے، اے مسلمانوں جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے بھی بہتر الفاظ میں سلام کا جواب دو یا کم از کم انہی الفاظ کو لوٹا دو۔ اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ قرآن پاک کی اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا، نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہو سکتی، برائی کو بھلائی سے دور کرو، پھر تمہارا دشمن ایسا ہو جائے گا جیسے گہرا دوست۔ سورۃ حامیم السجدہ کی آیت ہے یہ۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ عام طور پر کیا سمجھا جاتا ہے کہ اگر دو لوگوں میں کبھی ناراضگی ہو جائے یا دشمنی ہو جائے تو اب تو یہ ہمیشہ کے لیے ہو گئی، یا اب یہ دشمنی ختم نہیں ہو سکتی۔ نہیں، دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان کا بدلنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور انسان کے لیے کیا ضروری ہے؟ کوشش۔ اور وہی کوشش یہاں بتائی جا رہی ہے کہ جس کوشش کے ذریعے انسان برے تعلقات کو، خراب تعلقات کو، دشمنی کو دوستی میں بدل سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک اہم حکم ہے جس سے دشمنی دوستی میں بدل جاتی ہے۔ ضرورت صرف احسان، عفو اور صبر کی ہے۔ اس کی ابتدا اپنے دشمن اور مخالفین کو مسکرا کر سلام اور مصافحے سے کیجیے۔ چند بار ایسا کرنے سے بہترین نتائج آپ خود دیکھیں گے۔ کیا کریں؟ مسکرائیں، یعنی مسکرانے میں ابتدا کریں، سلام میں ابتدا کریں اور ہاتھ ملائیں، یعنی 3 چیزیں ہیں یہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 2 مسلمان ملیں تو ان میں سے ایک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور دوسرا جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو ہر ایک کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور مصافحہ کرنے سے دونوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی 2 مسلمان جب ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں تو دونوں کے گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سوار پیدل چلنے والے کو اور چلنے والا بیٹھنے والے کو اور کم تعداد والے بڑی جماعت کو سلام کریں۔ ادب کیا ہے؟ سوار پیدل کو کرے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ کیوں سکھایا گیا؟ بنیادی حکمت یہی ہے کہ آپ دیکھیے ذرا سچویشن کو اگر مائنڈ میں لائیں کہ ایک شخص پیدل چل رہا ہے، اچھا چلنے والا یا تو سامنے کی طرف آ رہا ہوگا یا اس طرف جا رہا ہوگا، اچھا اسی طرح یا تو سوار جو ہے وہ سامنے سے فیس کرے گا یا پھر پیچھے سے آئے گا۔ اب اگر سوار پیچھے سے آ رہا ہے تو آ کے ٹچ کون کرے گا؟ چلنے والے کو سوار ہی کرے گا نا، یعنی پاس سے گزرے گا، تو اس کے لیے زیادہ آسان ہے گزرتے ہوئے سلام کرنا بنسبت اس کے کہ جو پاؤں پہ چل کے جا رہا ہے۔ دوسری طرف اگر سامنے سے آ رہا ہے تو بھی جو سامنے سے آ رہا ہے وہ تیزی سے آ رہا ہے نا، سواری پر ہے، اور یہ پیدل چل رہا ہے تو وہ تیزی سے گزر جائے گا، لہذا اس کے ذمہ ہے کہ وہ سلام کرے اور گزر جائے۔ کیونکہ اگر پیدل اس کو سلام کرنے کے لیے یا تو رکے یا پھر انتظار کرے یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ کوشش کرے اور اتنے میں وہ گزر بھی جائے، تو یہ سہولت پر مبنی طریقہ ہے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ کہ عموماً جب انسان سواری پر ہوتا ہے تو اس میں شیطان دل میں خیال ڈال بھی دیتا ہے کہ تم زیادہ بہتر ہو، تو ایک تکبر کا بھی پہلو آ جاتا ہے۔
تو اس تکبر کو دور کرنے کے لیے بھی یہ علاج بتایا گیا. سوار پیدل چلنے والے کو اور چلنے والا بیٹھنے والے کو، اور کم تعداد والے بڑی جماعت کو، مثلا جیسے شادیاں وغیرہ ہوتی ہیں، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو اب جو باہر سے آ رہے ہوتے ہیں وہ عموماً 2-2 3-3 ہوتے ہیں اور اندر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اب یہ نہیں ہوگا کہ جو بہت سارے اکٹھے بیٹھے ہیں وہ 2-3 آنے والوں کو کریں گے، بلکہ 2-3 آنے والے سب لوگوں کو یعنی وہ ابتدا کریں گے. فرشتے اس مسلمان پر تعجب کرتے ہیں جو مسلمان کے پاس سے گزرتا ہے اور اسے سلام نہیں کرتا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ فرشتے کچھ لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، فرشتے کچھ لوگوں کے مددگار ہوتے ہیں، لیکن جن لوگوں کے اخلاق میں یہ نہ ہو، یعنی سلام کرنا نہ ہو، تو وہ ان کے پاس سے گزر کر ان کو حیرانی سے دیکھتے ہیں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو پاس سے گزر رہے ہیں اور سلام نہیں کر رہے ایک دوسرے کو. تو اس میں آپ دیکھیے کہ وہ پھر ان کے لیے کیا دعائیں کریں گے. تو انسان بعض اوقات سلام نہ کر کے یا سلام کا جواب نہ دے کے بظاہر دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں خود نقصان اٹھا رہا ہوتا ہے. پہچاننے والے اور نہ پہچاننے والے سب کو سلام کریں. سلام کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. جو شخص سلام سے پہلے کلام شروع کر دے تو اس کو جواب نہ دو جب تک کہ وہ سلام سے ابتدا نہ کرے. سلام نہ کرنا بخل کی علامت ہے. حضرت حسن اور حضرت حسین دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو گلے سے لگا لیا. بچوں سے محبت کریں، ان کو روزانہ گلے لگائیں. جب آپ کسی سے محبت کریں تو اسے ظاہر بھی کریں، یعنی اسے بتائیں بھی، کیونکہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو کوئی اپنے بھائی یا کسی اور مسلمان سے محبت کرے تو اسے بتائے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے. وضاحت، لفظاً یہ کہنا چاہیے میں تم سے محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں. ہر کام اعتدال سے کریں. محبت جنون کی حد تک نہ کریں کہ دوسرے کو بھی تنگ کر دیں اور خود بھی پریشانی اٹھائیں. اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے جو اللہ رب العزت کسی بھی وقت واپس لے سکتے ہیں. اس لیے اپنے بچوں سے بھی محبت اعتدال میں رہ کے کریں تاکہ اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچے یا وہ دنیا سے اٹھا لیے جائیں تو انسان اپنی زندگی سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے کہ جیتے جی مردوں میں شمار ہو اور کسی کام کے قابل نہ رہے. تو ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے. ایک کیسٹ ہے السلام علیکم کے نام سے، مزید اگر ڈیٹیل کسی کو سننی ہو تو اس میں سن سکتے ہیں.